السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور بہترین ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ مفتی طارق مسعود کا بیان، عمران کے بارے میں بہترین بیان۔ جو کہ عمران خان کی جو اسپیچ ہے نا، اس کے حوالے سے تو ساری دنیا کو پتہ ہے اتنی زبردست تقریر عمران خان نے کی ہے، وزیر اعظم نے۔ اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور اس تقریر سے سب سے زیادہ جو پریشان ہوئے یہودی ہوئے ہیں، سب سے زیادہ یہودی پریشان ہوئے اس تقریر سے، کیونکہ کئی سالوں سے اسلام دشمن قوتیں میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کر رہی تھی نا، اس پروپیگنڈے کو اس ایک تقریر نے اس پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ کیونکہ ایک انتہائی ذمہ دار آدمی جو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم ہے، ایک عام آدمی نہیں ہے، ایک اسلامی، کیونکہ سارے پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہو رہا تھا نا، تو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم، اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہ دنیا میں اس سے زیادہ حساس جگہ اور اہم جگہ کوئی ہو نہیں سکتی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اتنی لمبی تقریر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے اہم ترین ایشوز پر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے مدلل انداز میں بیان کر کے انہی کا چہرہ ان کو دکھانا، یہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم کو، جب وہ ملک میں واپس آئے نا، لوگ چھکا مار کے آتے ہیں، ورلڈ کپ جیت کے آتے ہیں، پوری قوم کھلاڑیوں کو اٹھا لیتی ہے کندھوں پہ، حالانکہ انہوں نے چھکا مارا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کیا ہوتا۔ اس پہ پوری قوم کو بہترین طریقے سے خراج تحسین پیش کرنی چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پیش کرنی چاہیے اتنی پیش کی نہیں جا رہی ہے۔ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ ایک ایسے حساس مقام پہ کھڑے ہو کر بھائی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اتنے حساس ایشوز کو آپ اٹھائیں اور اتنے مدلل انداز میں۔ لکھی ہوئی تقریروں میں آپ کا پیغام چلا جاتا ہے، آپ کے جذبات نہیں جاتے۔ دیکھو اکثر عرب ملکوں میں لکھی ہوئی تقریریں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، اس سے لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں یہ پیغام جا رہا ہوتا ہے کہ ان کو محکمہ اوقاف والوں نے یہ لکھ کے دیا ہے، یہ وہ پارسل کر رہے ہیں آگے، ان کے اپنے جذبات کیا ہے وہ نہیں۔ میں نے ایک سعودی وہاں دبئی میں ایک بڑے شیخ تھے، عالم تھے، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کے یہ لکھی ہوئی تقریریں کیا ہے یار، اس سے تو فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کو۔ انہوں نے کہا بھائی جو اگر کسی عالم کی اچھی استعداد ہو، وہ قرآن و سنت پہ بات کرے تو ہم اس کو پابند نہیں کرتے، لیکن لوگ ہی ذی استعداد نہیں ہوتے تو وہ پھر ادھر ادھر کی پھینکنا نہ شروع کرتے، اس لیے محکمہ اوقاف نے ان کو پابند بنایا گئی ہے، تو کہنا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو وہ مجھے بات ان کی بڑی مدلل لگی کہ بھائی وہ جو لوگ امامت کے لیے بھرتی ہونے کے لیے آتے ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، تو پھر وہ ادھر ادھر چلے جائیں۔ تو لیکن بہرحال لکھی ہوئی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، آپ کے جذبات نہیں پتہ چلتے۔ اس تقریر میں جو وزیر اعظم ہیں، تو ابھی چھوڑ دو پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ، سیاسی اختلافات یہ رہیں گے اور یہ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے۔ ابھی آپ اس تقریر کو پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کی حیثیت سے دیکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں اس میں یہ اختلافات کہ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، جے یو آئی کیا کہتی ہے، جماعت اسلامی کیا کہتی ہے، مسلم لیگ کیا کہتے ہیں، وہ اختلافات اپنی جگہ ہیں، وہ ان کے اپنے اپنے رائے ہیں اور ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ نہ میں کسی کو غلط کہہ رہا ہوں نہ صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم اس وقت ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے، جس میں غیر مسلموں کو بھی شامل ہو جانا چاہیے، پاکستانی ہونے میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں نا، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے وزیر اعظم نے ایک ایسی حساس جگہ پر کھڑے ہو کر بہادری کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان مسائل پر بات کی ہے جن مسائل پر بہت عرصے سے بہت ہی غلط پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات کی ہے، جن دلائل کا ان میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو بھرپور طریقے سے اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ۔ اور پہلے تو میں ان چیزوں کا قائل نہیں تھا اپریشیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا میری کسی بیان پر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، بڑا حوصلہ ملتا ہے انسان کو، تو اور خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے، تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر آپ اس کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی کریں گے نا کسی پر، تو یہ ہمارے استاذ نے ایک بڑی پیاری بات کی۔ میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ نیگیٹو کمنٹ سے پریشان کیوں ہوتے ہیں، بھائی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ، پازیٹیو کمنٹس پہ انسان خوش کیوں ہوتا ہے، بھائی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، جو نیگیٹو کرنا ہے نیگیٹو کرے۔ تو ہمارے استاذ نے کہا دیکھو انسان ہے نا انوائرمنٹ سے، ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اگر سردی کا موسم ہوگا تو سردی لگے گی، چاہے آپ بزرگ ہوں چاہے آپ کتنے ہی پاورفل ہوں، گرمی کا موسم ہے تو گرمی لگے گی۔ تو جو ماحول چل رہا ہوتا ہے، لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو آپ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، آپ اس سے متاثر ہوگے اور آپ کو ایک جذبہ ملے گا کہ یار ویل ڈن، زبردست، کہتے ہیں نا کیپ اٹ اپ، ٹھیک ہے۔
میرے 4 شادیوں پہ جو بیانات ہیں نا ان میں لوگ بہت کہتے ہیں کیپ اٹ اپ جو کنوارے ہیں نا ان کے کیپ اٹ اپ مفتی صاحب کیپ اٹ اپ. تو وہ ایسا انہوں نے بار بار لکھا ہوتا ہے لگ رہا ہوں مفتی صاحب زبردست, تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ کنوارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حوصلہ ملتا ہے انسان کو, نیگیٹو چیزیں چلتی ہیں تو ہوتا ہے, خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے. ایسی جو فضول قسم کے گالیاں دے رہے ہیں, فوش دے رہے ہیں, وہ تو اپنا ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو بھائی اس میں اس اسپیچ کا سالوں سے انتظار تھا, اور اس میں بہرحال وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بھرپور طریقے سے. اس میں نیگیٹیوٹی کو لوگ اس میں بھی لگے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ابے یہ تھا ابے یہ تھا, ابے باتوں سے کیا ہوتا ہے, تو تم کر لو جا کے باتیں بھائی, باتوں سے ہی ہوتا ہے سب کچھ. حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے باتیں ہی تو کی تھی جس پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا, مسلمان ہو گیا تھا. تو بہت کچھ ہو جاتا ہے باتوں سے, اور ان باتوں سے ممکن ہے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو اسلام دشمن ہوں, وہ, لیکن بات یہ کہ یہ پیغام صرف ان تک نہیں گیا, یہ پوری دنیا میں گیا ہے پیغام. جب پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے تو مخالفت کرنے والے بھی دباؤ کا شکار ہوتا ہے کہ بھائی اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس. اور اس تقریر کے کچھ اچھے اثرات مرتب بھی ہوئے ہیں. اور بہرحال میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا, میں کیا کہہ رہا ہوں, میری کیا اوقات ہے, بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں. تو اگر کوئی میرے اس اسپیچ کے بعد مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے تو مجھ پہ نہیں, سب سے پہلے ان بڑے علماء پہ انگلی اٹھاؤ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے, ٹویٹ کیا ہے انہوں نے. اور ان کے تو بڑے نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں, وہ اتنے آرام سے کسی پہ کمنٹس نہیں کرتے. وہ تو اکثر سیاست میں تو وہ باتیں ہی نہیں کرتے, اور میں بھی سیاسی باتیں نہیں کرتا, چھوڑ دی ہیں جو پہلے میں کرتا تھا, توبہ کر لی ہے میں نے. لیکن بھائی یہ سیاسی بات نہیں ہے, کم از کم ایک اسلام کی بات کی انہوں نے. سارے ایشوز اٹھائے ہیں, پردے کا مسئلہ اٹھایا, پردے کا مسئلہ. اور وزیر اعظم کی وائف اگر پردہ کرتی ہے بھائی اس پہ بھی سلام کرنا چاہیے. دیکھو جو اونچی پوسٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے پردے کے 1 گھنٹہ بیان سے اتنا خواتین کو حوصلہ افزائی نہیں ہوتی جتنا کسی ایسی بڑی شخصیت کی بیوی کو جب عورتیں پردہ کرتی ہوئی دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں جو پردے کی اہمیت بیٹھتی ہے اور پردے سے جو ایک وحشت تھی وہ ختم ہوتی ہے, وہ ہماری 1 گھنٹے کی تقریر سے نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ تو یہ سب چیزیں بھائی, پردے کا مسئلہ اٹھایا, توہین رسالت کا مسئلہ اٹھایا, کشمیر کے ایشو پر اتنی مدلل بات کی ہے, تو اور پھر دہشت گردی کا جو لیبل اسلام پہ لگایا جاتا ہے اس میں پوری ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو اس سب میں ہمیں پوری قوم کو جو ہے سلام کرنا چاہیے, وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسی کو ان سے اختلاف ہے تو بھی بھائی یہ کام بڑا, کیپ اٹ اپ. صحیح ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بہت بڑا ایک کام کیا ہے جس سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, زیادہ حکومت کو کبھی تعریفیں نہیں کرتے تھے, لیکن جب پاکستان میں ایٹمی دھماکہ ہوا نا, حضرت اتنے خوش ہوئے, مٹھائی بانٹی حضرت نے, مٹھائی کے ڈبے. حضرت فرمایا مزہ آ گیا. صحیح ہے نا. ایٹمی دھماکہ جب کیا تھا نا, اور نہ خبریں سنتے تھے حضرت, تو زیادہ علمی کاموں میں, حضرت نے خبریں بھی سنی. وہ لاہوری لوگ ناچ رہے تھے نا اس وقت, بڑا زبردست جشن منا رہے تھے, حضرت نے وہ پورا ریڈیو پہ وہ سنا. اور خدا کی قسم ہمیں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ یار بس ڈبو کے کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا. صحیح ہے نا. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا کہ یار ہم بھی کچھ دنیا میں یہ تو کہہ سکیں گے ایٹمی, چلو یار چور اچک کے حکمران ہیں ہمارے, کرپشن ہے یار, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بم ہے, بم, ٹھیک ہے نا, پھٹ سکتے ہیں کسی بھی وقت, ایٹم بم ہے. اسلامی ملکوں میں واحد ریاست, ٹھیک ہے لنگڑا لولا اسلام نافذ ہے, پردے پر بھی یعنی قانون نافذ نہیں ہو پا رہا ہے یہاں پہ, لنگڑا لولا اسلام ہے, نام تو اسلام کا لگا ہوا ہے نا, تو ایک پاور تو آ گئی. اب کوئی ہم پہ حملہ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا, کسی کو کچھ تو بتائیں گے یار ایٹمی پاور, ایٹم بم ہونا آسان کام نہیں ہے, ایٹمی پاور ہونا معمولی چیز نہیں ہے, ورنہ ہر ملک ایٹمی پاور بن جاتا. بڑا اس پہ سرمایہ خرچ ہوا ہے, سائنسدانوں کی عمریں لگی ہیں اس کے اوپر, بہت سارے ملک انوالو ہوئے ہیں, تب جا کے پاکستان ایٹمی پاور بنا ہے. تو یہ حضرت اتنے خوش تھے, ہم نے کہا واہ بھائی واہ. حضرت مٹھائی کے اتنے سخت خلاف تھے نا, کبھی نہ میں نے حضرت کو دیکھا مٹھائی کھاتے ہوئے اور نہ کسی کو کھلاتے تھے. وہ فرماتے کہ کوئی کھانے کی چیز ہے, پیٹ کو خراب کرتی ہے, سالہ نظام سارا وہ تو صحت کا بڑا خیال, لیکن حضرت نے اپنے اصول توڑ دیے, ایسا خوش ہوئے. تو خدا کی قسم ہمیں یہی خوشی اس تقریر پر ہو رہی ہے, ہمیں یہی, حالانکہ حضرت
تو مسلم لیگ کی بہت سی پالیسیوں کے خلاف بھی تھے, لیکن فرمایا بم دھماکہ کیا, مزہ آ گیا, ٹائٹ کام ہو گیا, ہٹو بچوں والا. تو بھائی جس کو پی ٹی آئی سے اختلاف ہے 100 دفعہ کرے اختلاف, کوئی وہ فرشتوں کی جماعت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جس کو عمران خان سے اختلاف ہے وہ کرے, ہمیں اس سے کیا, کام بڑا خاندانی ہو گیا. اس پہ وزیر اعظم کو سلوٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ان معاملات میں اسی طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے.